کی رحمت. کوئی سوال ہے؟ اس میں ایک سوال بہن نے یہ بھی کیا تھا کہ اولاد کا والدین پر حق کیا ہوتا ہے. اچھا. دیکھیں اس حق کو اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. ڈانٹنا یا ان سے لڑنا یا ان پر معاذ اللہ ہاتھ اٹھانا یہ بہت دور کی بات ہے. فرمایا کہ ان کی کسی بات پر اف تک بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی مت. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعاؤں پر آمین فرمایا تھا اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ جس نے کسی والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لی تو اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا ایسا حق ہے کہ اولاد کو اس میں پوری کوشش کر کے اسے پورا کرنا چاہیے. ایک کوشچن یہ تھا کہ وہ سیر افطاری کی جو آیات ہیں ان سے متعلق کوشچن تھا، تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ وہ آیات نہیں ہیں بلکہ دعائیں ہیں. اور جو افطاری کی دعا ہے وہ تو حدیث کریمہ سے ثابت ہے، اللہم لک اصمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ حدیث میں ثابت. اصل میں ہمارے تھوڑی سی ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ لوگ افطاری کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ دعا کا تصور افطاری کے بعد ہے. بعد میں جی اس کے الفاظ ہیں کہ میں نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد دعا کی جائے. ہمارے یہاں کھجور ہاتھ میں پکڑ کے پہلے دعا پڑھتے پھر کھجور کھاتے ہیں. ایک کالر شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون اور کہاں سے؟ لاہور سے محمد وقاص کفیل بات کر رہا ہوں میں. جی وقاص صاحب. میرا ایک سوال نماز سے متعلق تھا. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عصر کی 4 سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں، کیا عشاء کی 4 سنت بھی غیر موقدہ ہوتی ہے اور ان کی ادائیگی کس طرح پڑھتے کس طرح یہ غیر موقدہ میں؟ غیر موقدہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جی یہ نماز میں. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی. بہت شکریہ کال کرنے کا. میں جو سوال کر رہا تھا کہ مظاہر، میں دونوں احباب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کا مظہر کیسے ہوگا. میں اگر معاشرے میں مفتی صاحب کسی شخص کو دیکھتا ہوں اور میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں، مجھ جیسا ایک عام آدمی، کہ اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، تو میں اس کے پاس پیسے کی فراوانی یا آسائشوں کی فراوانی دیکھوں گا، یا میں اس کی نمازیں دیکھوں گا، میں اس کے روزے دیکھوں گا، میں اس کی بظاہر اس کو ایک مسلمان، اچھا مسلمان دیکھوں گا، یا اس پر کوئی آزمائش ہے تو میں یہ تصور کروں گا کہ یہ آزمائش بھی رحمت ہے. میں کیسے کسی پر اللہ کی رحمت کا یا اپنی ذات پر رحمت کا فیصلہ کر پاؤں گا؟ دیکھیں اس کا معیار تو شریعت مطہرہ ہی ہے. اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ کے ظاہر پہ عمل پیرا ہے، یعنی نماز کے اوقات میں نماز ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سر تپا اللہ کی رحمت میں، اگرچہ کہ بعض اوقات اس کے گھر پہ فاقے گزرتے ہوں، اگرچہ کہ وہ محلات میں رہتا ہو. یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ دنیاوی آسائش زیادہ ہونا رحمت کہا جائے، تو یہ غلط. مظہر شریعت کی پابندی ہوگا. جی ہاں، شریعت مطہرہ کی پابندی ہے. نہیں بالکل مفتی صاحب نے صحیح بات فرمائی کہ اگر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے یا اپنی فیلڈ میں وہ بالکل کامیاب ترین انسان جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اگر شریعت کا پابند نہیں تو ہم اسے رحمت کے ساتھ مختص نہیں کر سکتے. اگر وہ شریعت کا پابند ہے، اپنے مال کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور کسی بھی نیک کام سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو ہم کہیں گے یہ شریعت کا پابند ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے کہ جو کماتا بھی خوب ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن شریعت کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے کہ اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں ہے. ایک دوسری بات ایک اور ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ آزمائش میں ہوتا ہے، نماز روزے کی پابندی بھی کرتا ہے. تسلیم بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود مال و دولت کی بہت کمی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم ہر طریقے سے تمہیں آزمائیں گے، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ صابرین، صبر کرنے والا. اور آخر میں فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو آزمائش پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے لیے رحمت ہے. فرمایا ان پر فرشتوں کی درود بھی ہوتی ہے اور اس پر رحمت بھی ہوتی ہے. مفتیان کرام نے بڑا واضح طور پر 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ یہ شریعت اس کا معیار ہے کہ اس کی پابندی اس پر کتنی ہے، پیسہ وغیرہ نہیں ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مطلب اگر کسی کے پاس 1.5-2 کروڑ 4 کروڑ روپیہ ہے اور اس نے مکان بنا لیا اور لوٹ مار سے کمایا اور اس پہ لکھا ھذا من فضل ربی، تو وہ فضل نہیں ہے، وہ تو کفریہ بات ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اس کو فضل ربی قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. بزرگان دین رحمہ اللہ جب کسی کے پاس دنیا آتی تھی تو وہ ڈر جاتا تھا کہ شاید میرے اعمال میں کچھ کوتاہی آ گئی جس کی سزا مجھ کو دنیا دی گئی ہے.
تو ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، ھذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے، تو وہ فضل ہے، رحمت ہے. وہی بات ہے نا کہ ایک تو گناہ کرنا لیکن اس پر نادم ہونا، اور ایک یہ کہ گناہ کرنا اس پر جرت کا اظہار کر کے کہ وہ جو گناہوں سے بنا ہوا مکان ہے، کوٹھی ہے، اس پر ھذا من فضل ربی کہا. تو مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ بات کفریت تک پہنچ جاتی ہے، کفر تک پہنچ جاتی ہے. حلال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو اچھی بات ہے، وہ فضل ہے. اس صورت میں وہ فضل ہے، فضل ہے، ورنہ پھر حرام کے ساتھ فضل نہیں ہے. ہاں پھر فضلہ ہے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی فرمائیے. میں نے آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی تھی. آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ یعنی کچھ باتیں ایسی جو معلوم نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کے پروگرام سے معلوم ہوتی ہیں. اور میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ ذرا جو رمضان میں 3 عشرے آتے ہیں، تو اگر عشروں کی دعائیں اگر آپ لوگ اگر ٹی وی پر دکھا دیا کریں کہ بہت لوگوں کو یہ دعائیں نہیں آتی نا. ٹھیک ہے، بالکل. اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ کال کرنے کا. رحمت کے مظاہر قیامت کے دن کس طرح سے نظر آئیں گے؟ دیکھ قیامت کے دن سراپا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو اللہ کی رحمت تامہ ہے، اور خاص طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت مختلف صورتوں میں ظاہر ہوگی. میزان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے اوزان کو تلواتے ہوئے رحمت کو ظاہر فرمائیں گے. پل صراط سے گزارتے ہوئے رب سلم سلم کی جو ہے صدائیں لگائیں گے، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ، میری امت کو سلامت رکھ. اور حوض کوثر پر اس 50,000 دن کے پیاسوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے وہ کوثر پہ لائیں گے. پھر حضرت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک کتاب شریف میں یہ لکھا واقعہ کہ بروز قیامت جہنم کو جب لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 کڑے ہوں گے، ہر کڑے پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور اتنی شدت کے اندر ہوگی کہ وہ ہاتھ چھوٹنا چاہے گی. بالآخر وہ جہنم چھوٹ جائے گی اور وہ کہے گی کہ آج میں اللہ کے دشمنوں کو نہیں چھوڑوں گی. اور تمام کے تمام مخلوق انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس وقت گھٹنوں کے بل گر جائیں گے خوف خدا کی وجہ سے. تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور آگے جہنم کے حلقوں کو تھام لیں گے، اس کے لگام کو. تو پھر جہنم کہے گی اے محمد مجھے چھوڑ دے صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ فرما گا کہ جہنم تو محمد کی اطاعت کر. تو یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جب ساری کے سارے مخلوق بے بس ہو جائے گی تو رحمت للعالمین کے رحمت للعالمین ظاہر ہوگی وہاں پر. سبحان اللہ، وہ حامی و مددگار ہوں گے. بے شک. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا سے ٹی ایل خواجہ مدین دفتر. جی خواجہ صاحب فرمائیے. ابھی گناہ کے بارے میں، گھر کے مکان کے بارے میں جو لکھے تھے بات نکل رہی تھی، اس کے ساتھ نیکی کیسا معلوم ہونا؟ گناہ تو معلوم ہو جا رہا ہے اس طرح کا، نیکی کیسا معلوم ہونا؟ نیکی کیسے معلوم ہوگی؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ایک کالر اور ساتھ ہمارے. السلام علیکم. السلام علیکم، سارا بات کر رہی ہوں. جی سارا کہیے. جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ پوری کی ہوئی ٹیم کا. کسی کوشچن میرا یہ ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں جاب کرتے ہیں، جی جی جی. اور جو زکوٰۃ نکلتی ہے زیور پہ وہ مجھ کو دینا فرض ہے یا ان کو دینا فرض ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور جو زکوٰۃ نکلتی ہے زیور پہ، اس میں اگر ہم نے وہ بینک سے نکال کر 1 یا 2 دفعہ بھی پہن لیا زیور، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی آپ کہہ رہی ہیں کہ ملکیت میں رہے، اور آپ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینک میں بہت سے زیور رکھتے ہیں نا، لیکن ہے تو آپ ہی کا نا. ہاں جی ہے تو میرے، لیکن جب استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو نکال کے پہن لیتے ہیں پھر جا کے رکھاتے ہیں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل. آپ کو لاکر میں رکھے ہوئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ سوالوں کے جواب میرے خیال اگر شامل کر لی جائے. دیکھیں بہن نے یہ جو سوال کیا ہے کہ یہ اور ان کے شوہر جاب کرتے ہیں اور ان کے زیور پر ظاہر ہے کہ یہ عورت کے ملک ہوں گے زیور، اس پر جو زکوٰۃ ہوگی تو وہ کون دے گا؟ دیکھیں عام طور پر جو بیوی پر زکوٰۃ نکلتی، چونکہ بیوی کہیں نوکری نہیں کرتی تو اس کی طرف سے شوہر بعض اوقات اس کی اجازت سے نکالتا ہے، لیکن اب چونکہ یہ جاب کر رہی ہیں اگر ان کے پاس گنجائش ہے تو یہی اس سے زکوٰۃ نکالیں گی، اور جو صاحب نصاب ہوتا ہے اسی پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زیور پر کیسے ہوگی کہ لاکرز میں ہے، بعض اوقات ہم نکالتے ہیں یوز کرتے ہیں، اسے یوز کریں یا نہ کریں، اگر سونے پر جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے، اس پر سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی ایک سوال؟ ایک کوشچن کیا تھا کہ نیکی کیسے معلوم ہوگی؟ اور تو نیکی دیکھیں معلوم ہونے کے بعد تو یہ کہ ہم نے جو بات بیان کی تھی وہ یہی تھی کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد مال کما کے لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی.
تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جو بھی یہ لکھے گا وہ معذاللہ گناہگار ہی ہوگا. جی ہاں بالکل. اس سے ہماری مراد یہ تھی کہ جو حرام کماتا ہے پھر اس کے اوپر اللہ کا نام لکھتا ہے وہ برا، البتہ کوئی حلال کماتا ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے وضاحت بھی کی تھی پھر اللہ کا فضل لکھتا ہے تو بالکل وہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کوشچن یہ تھا کہ سنت موقدہ عشاء کی جو ہے غیر موقدہ ہے ان کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے. بلا شبہ وہ غیر موقدہ ہے مگر ادائیگی کا طریقہ کار یہی ہے جو عام سنتوں کا، البتہ یہ ہے کہ جب 2 رکعت پڑھ لے اور اتحیات پڑھ لے تو اس کے بعد وہ پورا درود پاک پڑھے اور دعا پڑھے پھر کھڑا ہو، تیسری رکعت میں ثنا سے ابتدا کرے، پھر باقی نماز اس طرح سے جس طرح کی پڑھی جاتی ہے.